رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک حبک وحب رسول رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج ہمارا ہے 26واں رکوع، اور ہم نے کل کے رکوع میں پڑھا تھا کہ اسلام میں جو مین چیز تھی کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، اور اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، فساد ڈالنے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور یہ بھی کہ جو اللہ کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے اپنا بیچ ڈالتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے۔ تو ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سل بنی اسرائیل کم آتیناہم، آپ پوچھئے بنی اسرائیل سے کہ ہم نے انہیں کتنی روشن دلیلیں عنایت فرمائیں، اور جو قوم بدل ڈالے اللہ کی نعمت کو اس کے مل جانے کے بعد تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس قوم کو سخت عذاب دینے والا ہے۔ یہاں پر بنی اسرائیل کی ناشکریوں کے متعلق بتایا گیا ہے۔ ہم نے پہلے بنی اسرائیل کے متعلق پہلے پارے میں کافی تفصیل سے پڑھ چکے ہیں کہ ان کو کتنی نعمتیں دی گئیں، اور انہوں نے اپنی نعمتوں کے کس کس طرح اور کہاں کہاں ناشکری کی، ہم لوگ یہ بات اچھی طرح جان چکے ہیں۔ یعنی کہ یہاں اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ انہوں نے بدل ڈالا روشن دلیل آنے کے بعد، یعنی کہ اس قوم کے ہدایت کو کفر میں کے بدلنے کی بات ہے۔ یہ بد عہد تھی، یہ ہٹ دھرم قوم تھی، یعنی کہ نعمتوں کے ملنے کے بعد یقین کی کیفیت سے ہمیں روح گردانی نہیں کرنی چاہیے۔ یا ہم لوگ اپنے عملی نکات لیں نا، تو جب ہمارے پاس نعمتیں آ جائیں اور نعمتوں کے بعد یقین بھی آ جائے کہ ہاں یہی حق ہے، یہی ہمارے لیے چنا گیا، یہی ہمارے لیے فیصلہ کیا گیا ہے، تو اس کے بعد ہمیں منہ نہیں پھیرنا چاہیے، ورنہ فإن اللہ شدید العقاب، اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والے ہیں۔ ہمارے لیے نعمت کیا ہے؟ ہمارے لیے قرآن کا ملنا نعمت ہے، اور اس کو نبھانا ہم پر فرض ہے۔ ہمارے پاس بھی یہ نعمت آ گئی ہے، کھلی نشانی، روشن دلیل آ گئی ہے، تو اگر ہم اس قرآن کی نعمت ملنے کے بعد ہی بدلیں گے نہیں تو افسوس ہے ہماری ذات پہ، افسوس حد افسوس ہے۔ تو ہمارے پاس عملی نقطہ یہ کہ ہمارے پاس جو قرآن کی نعمت آ گئی ہے، ہم نے اس سے اپنے آپ کو بدلنا ہے، اپنی زندگیوں کو بدلنا ہے، اپنے معاملات کو بدلنا ہے، اور سب کو اللہ کی جانب موڑنا ہے۔ کیونکہ سب نے اللہ کی جانب ہی مڑنا ہے، بیکاز وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، کیونکہ سب معاملات اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ تو بہتر نہیں ہے کہ ہم لوگ پہلے ہی اللہ کی طرف پلٹ جائیں، محبت کے ساتھ، خوشی کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ۔ آگے ہے زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، آراستہ کر دی گئی ہے کافروں کے لیے دنیا کی زندگی، اور مذاق اڑاتے ہیں یہ ایمان والوں کا، حالانکہ پرہیزوں کی شان بلند ہوگی، ان سے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ روزی تو جسے چاہے بے حساب دیتا ہے۔ یہاں پر جو بات ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو انکار کرنے والے ہیں ان کے لیے ہم نے دنیا کی زندگی مزین کر دی ہے، خوبصورت بنا دی ہے۔ تو اگر ہم لوگ دیکھیں، اگر ہمارے ارد گرد بہت سے لوگ ہیں جو اللہ کا تو انکار کرتے ہیں، زبان سے یہ نہ کہتے ہوں کہ اللہ نہیں ہے، ہاں، مگر اللہ کے احکام کا انکار کرتے ہوں، وہ اعتقادی کافر نہ ہوں بلکہ عملی کافر ہوں، عملی انکار کریں، اپنے عملوں سے انکار کرنے والے ہوں، اور ہم لوگ کہیں کہ اللہ نے بڑی نعمتیں دی ہیں، اس نے پتہ نہیں ایسا، وہ تو اتنا گناہ گار ہے پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو نعمتیں دی ہیں، پیسے پہ پیسہ دیا۔ امیر لوگ بہت ایسے ہوتے ہیں جو بظاہر تو نماز بھی نہیں پڑھتے لیکن ان کے پاس بہت پیسہ ہوتا ہے، تو ہمیں ان کو دیکھ کے یہ نہیں سوچنا چاہیے تھا کہ یہ اللہ سے خوش ہے تو اللہ اس کو دی جا رہا ہے، بلکہ نہیں، اللہ تعالیٰ ایک جگہ قرآن پہ یہ بھی کہتے ہیں کہ مال مفہوم جس کے تفسیر میں آتا ہے، مال جو ہوتا ہے نا، مال کی زیادتی ہوتی ہے، زیادہ مال، وہ اللہ تعالیٰ کے خوش ہونے کی نشانی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کے لیے تو دنیا مزین کر دی گئی ہے، دنیا کی زندگی ان کے لیے خوبصورت بنا دی گئی ہے تاکہ وہ اس میں رہیں، اور پھر وہ جنت کے حقدار نہیں بنتے۔ آگے اللہ تعالیٰ ان کی ایک خصلت بھی بیان کر رہے ہیں کہ وہ مذاق اڑاتے ہیں ان لوگوں کا جو ایمان لائے، حالانکہ جنہوں نے تقوی اختیار کیا، ان کی شان بلند ہوگی قیامت کے دن۔ یہاں پر نا جو دنیا دار لوگ ہوتے ہیں نا، اکثر وہ کوشش کرنے والوں کو مذاق اڑاتے ہیں، کوشش کرنے والے ایمان والوں کی انسلٹ کر لیں، یا کہتے ہیں نا دوسرے لفظوں میں چیزہ لگاتے ہیں، ان کو مذاق بناتے ہیں، ان کو الٹی سی باتیں کرتے ہیں، جس طرح سے
ایون کہ مجھ پہ خود بیتی ہے۔ میں اپنے یونیورسٹی لائف میں وہ کرتی تھی، نقاب کرتی تھی، تو میرے ایک ٹیچر تھے، وہ کیا کہتے ہوتے تھے، دہشت گرد بھی کہتے ہوتے تھے، وہ کبھی ہیلمٹ بھی کہتے ہوتے تھے، مطلب اس طرح سے وہ کہتے ہیں۔ اور داڑھی والے لوگوں کو مطلب بہت عجیب طرح سے نا مذاق بنایا جاتا ہے، ٹون کیا جاتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں انہوں نے تقوی اختیار کیا تو ان کی شان بلند ہوگی قیامت کے دن۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر اپنے ہونے کا یقین دلا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ہونے کا احساس دلا رہے ہیں کہ دنیا والے جتنا مرضی یقین دلا لیں، اس میں مذاق کر لیں، جتنا مرضی وہ آپ لوگوں کو نیچا دکھا دیں، لیکن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آپ کی شان بلند کر دیں گے۔ اگر آپ لوگ اپنی جگہ پہ کسی نہ کسی طرح سے دین کے معاملے میں مذاق کا برداشت کرتے ہیں تو آپ کے لیے خوشخبری ہے۔ اگر آپ کو دین پر چلنے کی وجہ سے لوگ مذاق کرتے ہیں تو آپ کے لیے خوشخبری ہے اللہ رب العزت کی جانب سے کہ آپ نے تقوی اختیار کیا تو آپ کی شان بلند ہوگی۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آپ کی شان انشاءاللہ بلند کریں گے اور عزتوں والی جگہ پہ سے نوازیں گے انشاءاللہ۔ اور آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے روزی دیتا ہے، بے حساب دیتا ہے۔ یعنی کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا ہے نا رزق دینا، اللہ تعالیٰ کی ہے مرضی کہ کس کو زیادہ دے دے اور کس کو کچھ بھی نہ دے۔ کوئی آیا پا کے چلا گیا، کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا۔ یہ بڑے کرم کے فیصلے، یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے۔ تو مطلب یہ تو سارے اپنی اپنی بات کرتے جو لیکن اللہ کی یہ بات آپ لوگ اپنی زندگی میں لکھ لیں۔ ابھی آپ لوگ کسی اور لائف سے گزر رہے ہیں، آگے آپ لوگ اپنی دوسری زندگیاں شروع کریں گے، وہاں پر آپ لوگوں کے لیے مال کے ذریعے بھی آزمائش ہو سکتی ہے، اپنے اپنے ازواج کے ذریعے، اپنے سسرال کے ذریعے بھی آزمائش ہو سکتی ہے۔ تو اپنی زندگی میں یہ اصول رکھ لیں، اپنے آپ کو اس چیز کا یقین دلا دیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ بندے کی نشانی امیر ہونا نہیں ہے، مال کا ذاتی ہونا نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دے دیتا ہے۔ اور ہاں ایک بات اور، یہاں بڑی بات ہے نا کہ دنیا کی زندگی ان کے لیے آراستہ کر دی گئی تھی، تو ہماری زندگی میں کسی بھی لمحے اگر ہماری ذات پر دنیا کی محبت غالب آنے لگے تو فوراً ہی دعا کرنی چاہیے، استغفار کرنا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ کافروں کا رویہ ہے۔ اگر ہم لوگ استغفار نہیں کریں گے اور دعا نہیں کریں گے تو ہمارے لیے دنیا مزید سے مزید خوبصورت ہوتی جائے گی، اور پھر ہم لوگ دنیا کے اندر اس طرح سے مگن ہو جائیں کہ ہم لوگ اپنی آخرت کو فراموش کر دیں گے، اور ہمیں ایسے نہیں کرنا۔ کیوں؟ کیونکہ ہم لوگ اہل محبت ہیں، اہل ایمان ہیں، اہل یقین ہیں۔ ہماری نظر جنت بھی ہونی چاہیے، جنہوں نے تقوی اختیار کیا ان کی بلند شان ہے قیامت کے دن، ہماری نظر قیامت بھی ہونی چاہیے جس دن اللہ تعالیٰ ہمیں انشاءاللہ بلند شان سے نواز دیں گے اپنی راہ میں کوشش کرنے والوں کو انشاءاللہ عز و جل۔ آگے ہے کان الناس امۃ واحدۃ، سب لوگ ایک ہی دین پر تھے تو بھیجے اللہ نے انبیاء، خوشخبری سنانے والے اور ڈرانے والے، اور نازل فرمائی ان کے ساتھ کتاب برحق تاکہ فیصلہ کر دے لوگوں کے درمیان جن باتوں میں وہ جھگڑنے لگے تھے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں کہ پہلے تم ایک امت تھے، یہاں پر امت سے مراد طریقہ ہے، یعنی کہ پہلے سب لوگ ایک ہی طریقے پہ تھے، ایک ہی دین پر تھے، ایک ہی ان کا عقیدہ تھا۔ پھر جب ان میں اختلاف پیدا ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء بھیجے خوشخبری سنانے والے اور ڈرانے والے۔ جب پہلے حضرت آدم تھے ان کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو شریعت دی، پھر اس کے بعد حضرت نوح آئے، اس طرح حضرت شیس آئے، اس طرح سے مختلف انبیاء آتے گئے اور اپنے اپنے مطابق یعنی کہ جس قوم میں جو گناہ ہوتا تھا زیادہ اس کے مطابق ان کے نبی بھیجے جاتے اور اس کے مطابق ان کو شریعت دی جاتی۔ جس طرح سے حضرت شعیب کی قوم میں جو گناہ تھا وہ یہ تھا کہ وہ ناپ تول میں کمی اور زیادتی کرتے تھے، تو حضرت شعیب اس کے متعلق زیادہ احکامات لے کے آئے، ڈرانے والے لے کے آئے، خوشخبریاں لے کے آئے۔ اس طرح حضرت لوط کی قوم جو بے حیائی میں ملوث تھی، وہ لوگوں کی بے حیائی تھی کہ وہ لوگ عورتوں کے بجائے مردوں سے بھی شہوت پورے کرتے تھے، تو ان کے لیے یہ شریعت آئی۔ اسی طرح سب کے لیے اس کے مطابق شریعت آئی، تو اللہ تعالیٰ لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سب کا طریقہ ایک ہی تھا، لیکن جب کوئی نبی وفات پا جاتا شریعت میں پھر لوگ اختلاف کرنے لگتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ نئے انبیاء بھیجتے، اور انبیاء کا مقصد کیا ہوتا تھا؟ مبشرین و منذرین، خوشخبری سنانے والے اور ڈرانے والے، یعنی کہ سارے لوگ ایک ہی روش پہ چل رہے تھے۔ ابتدائی طریقہ توحید کا تھا، کیونکہ انسانی کا جو آغاز ہے نا وہ توحید سے ہی شروع ہوا تھا، مگر جس طرح انسانیت بڑھتی گئی اس میں اضافہ ہوتا گیا، اس کے ساتھ ہی شرک میں بھی اضافہ ہوتا گیا۔
شرک میں اضافہ کیسے ہوتا گیا وہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جب حضرت نوح کی قوم تک کیا ٹھیک تھا. جب حضرت نوح کی قوم میں جو بزرگ تھے نا، جو نیک بزرگ تھے، لوگوں نے کیا کیا، جب وہ وفات پائی نا تو لوگوں نے نا ان کی تصویریں یا ان کے بت، اس وقت کیمرے تو ہوتے نہیں تھے، بت بنا کے نا کہ ہاں ان کو دیکھ کے نا ہمیں اللہ یاد آئے گا کہ نیک لوگ تھے، ہمیں اپنا رب یاد آئے گا. اس طرح سے وہ لوگ آگے نسل انسانیت بڑھتی گئی. انہوں نے کسی اور مقصد کے لیے لگائی تھی، ان کی نسل در نسل نے کچھ اور سمجھا. پھر وہ ایک وقت آیا کہ وہ انہی کی پوجا کرنے لگ گئے، انہی کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے لگ گئے. تو یعنی اس میں ان بزرگان دین کی کوئی غلطی نہیں تھی. تو آنے والی نسل نے کام خراب کیا تھا نا. تو جب ان میں اختلاف پیدا ہوا تو اللہ تعالیٰ انبیاء بھیجنے لگ گئے. انبیاء کے دو مقصد ہوتے ہیں، ایک خوشخبری سنانے والا اور ایک ڈرانے والا. یہاں پر اگر ہم لوگ عملی نقطہ لیں نا اپنے لیے، تو ہم لوگ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے نا، اور نبی پاک کے بعد یہ ذمہ داری ہمیں سونپی گئی ہے. کیونکہ ہم امت وسطیٰ ہیں، ہم لوگ پہلے پڑھ چکے ہیں. تو امت وسطیٰ کا بھی یہی حق ہے کہ وہ قرآن کے ذریعے لوگوں کو ڈرائے بھی اور قرآن کے ذریعے لوگوں کو خوشخبری بھی دے. خوشخبری کس چیز کی دے؟ جنت کی خوشخبری، اجر کی خوشخبری، ثواب کی خوشخبری، اللہ تعالیٰ کے خوش ہونے کی خوشخبری اور جنت الفردوس کی خوشخبری. اور ڈرائے کس سے؟ جہنم سے ڈرائے، اللہ کی ناراضگی سے ڈرائے، اللہ کے نا بات کرنے سے ڈرائے. تو ہمارا بھی ہے کہ ہم لوگ قرآن کے ذریعے لوگوں کو ڈرائیں بھی اور لوگوں کو خوشخبری بھی دیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ساتھ میں نے کتاب بھی نازل کی جو فیصلہ کرتی تھی ان لوگوں کے درمیان جن میں اختلاف تھا، وہ جھگڑتے تھے. یہاں پر ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ کتاب دی، علم والوں میں بھی اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اپنے علم پہ زوم نہیں کرنا چاہیے، اپنے علم پہ غرور نہیں کرنا چاہیے. یا اگر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا کہ ان کے پاس روشن دلیلیں آ گئی تھیں، اس کے بعد ایک دوسرے سے حسد تھا، بس اللہ تعالیٰ نے ہدایت بخشی انہیں جو ایمان لائے تھے ان سچی باتوں پر جن میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے اپنی توفیق سے. اور اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے جس چاہتا ہے صراط مستقیم کی طرف. یعنی کہ جو سارے معاملات کی بنیاد ہے نا، تجارتی معاملات، معاشرتی معاملات، ہر طرح کے معاملات کی جو بنیاد ہے نا، وہ تعلیم و تربیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجے جو ڈرانے خوشخبری دینے والے تھے. اور یہاں پر یہ بات کہ ہمیں دوسروں سے حسد کرتے تھے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت بخشی تو ان کا اختلاف بھی دور ہو گیا. لیکن تب تو نبی آ گئے تھے، ان کا اختلاف دور ہو جاتا تھا. اب تو ہمارے پاس نبی نہیں آنا سوا حضرت عیسیٰ نے، اور حضرت عیسیٰ نے بھی ایز اے نبی تو نہیں آنا، اب انہوں نے نبی پاک کی امتی کی حیثیت سے آنا ہے نا. تو اب ہمارے پاس روشن دلیل آ سکتی ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تو قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دیں گے کہ کون سی امت، کون سا گروہ، کون سا انسان صحیح راہ پہ تھا اور کون سے انسان غلط راہ پہ تھا. اور یہاں پر ایک اور بات ہے کہ روشن دلیلیں آگے تھے، ایک دوسرے سے حسد تھا. یہاں پر یہ بات ہمارے لیے عملی نکتہ ہے کہ ہمیں ایک دوسرے سے حسد نہیں کرنا چاہیے، علم والوں سے بھی نہیں، دولت والوں سے بھی نہیں. آگے بڑھیں، آگے بڑھنا کوئی غلط بات نہیں ہے، لیکن دوسروں کو روند کر آگے بڑھنا غلط ہے. اور یہاں پر ایک اور بات ہمارے لیے آتی ہے کہ ہمیں تعصب کے اندھیروں سے نکلنا ہے. تعصب یعنی کہ فرقہ واریت، اس نے ایسے کہہ دیا وہ غلط تھا، یہ ہمیں اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے، ہمیں اپنے آپ پہ فوکس رکھنا ہے، ہمیں اپنی بنیادوں کو مضبوط کرنا ہے، ہمیں اپنی محبتوں کو پروان چڑھانا ہے، ہمیں اپنی اور اللہ کے تعلق مضبوط کرنا ہے. کیونکہ ہم سے ہمارا حساب لیا جائے گا، ہم سے کسی دوسرے کا نہیں پوچھا جائے گا، ہم سے ہمارے بارے میں پوچھا جائے گا کہ ہاں بھی سیوا تم نے زندگی میں کیا کیا، ہاں بھی تم نے زندگی میں میرے لیے کیا کیا. اپنے اپنے نام کو اپنی اپنی جگہ رکھیں اور دیکھیں اور سوچیں کہ ہم سے سوال ہوگا کہ ہاں صبا تم نے میرے لیے اس دنیا میں، اس زندگی میں کیا کیا ہے. ایمن تم نے میرے دین کے لیے کچھ کیا، بلندی کے لیے کوشش کی. منہل کیا تم نے میرے دین کو پروان چڑھانے کے لیے محنتیں کی، قربانیاں دیں. تو یہ ہم سے سوال ہوگا. ہمیں آگے بڑھنا ہے لیکن دوسروں کو روند کر آگے نہیں بڑھنا، اور اللہ تعالیٰ سے ہدایت طلب کرتی رہنی ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے سیدھے رستے کی طرف. تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں اپنی کوششوں کے ساتھ دعائیں لازمی کرنی ہے. آگے رمضان آ رہا ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان تک بہترین ایمان و صحت کی حالت میں پہنچائے اور بہترین عمل کرنے کی توفیق بھی دے اور قبول بھی کرے ان عملوں کو. ہمیں اپنی اس رمضان کو ضائع نہیں جانے دینا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے نا کہ مفہوم ہے جس شخص کے پاس رمضان آیا اور اس میں اپنی بخشش نہ کروا سکا تو وہ
محروم ہی رہا نا ہمیشہ. تو اس رمضان کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے جانے نہیں دینا، جی جان لگا دینی یہ سوچ کے کہیں یہ ہمارا آخری رمضان نہ ہو، اور ہمیں اللہ تعالیٰ کو منا لینا ہے اس رمضان. ایک بات اور، اس رمضان میں داخل ہونے سے پہلے اپنے دل کو صاف کرنا ہے، اپنے شعوری حالت میں کہنا ہے کہ میں نے جس کے ساتھ برا کیا ہے، جس نے میرے ساتھ برا کیا، اے اللہ میں اس سب کو معاف کرتی ہوں. ہم نے اس رمضان اپنے آپ کو ظاہر پاک ہو کے داخل ہونا ہے، اور اپنے دل کو بھی پاک کر کے اس رمضان میں قدم رکھنا ہے انشاءاللہ، تاکہ ہم نیکی کی اصل رخ جو تقویٰ ہے اس کو پا سکیں انشاءاللہ، اور صراط مستقیم کو پا سکیں، اور دعا بھی کرتے رہنا ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ام حسبتم ان تدخلوا الجنت، کیا تم خیال کرتے ہو کہ داخل ہو جاؤ گے جنت میں، حالانکہ نہیں گزرے تم پر وہ حالات جو گزرے ان لوگوں پر جو تم سے پہلے ہوئے تھے، پہنچی انہیں سختی اور مصیبت اور وہ لرز اٹھے، یہاں تک کہ کہہ اٹھا اس زمانے کے رسول اور جو ایمان لے آئے تھے اس کے ساتھ، کب آئے گی اللہ کی مدد؟ تو سن لو اللہ کی مدد قریب ہے، الا ان نصر اللہ قریب. یعنی کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ جھنجھوڑتے ہوئے میں کہنا چاہ رہے ہیں کہ تم خیال کرتے ہو کہ تم لوگ ایسے داخل ہو جاؤ گے، ہم لوگ کہیں گے کہ ہم لوگ ایمان لائے اور ہم لوگ داخل ہو جائیں گے جنت میں. نہیں، اللہ کہتے ہیں حالانکہ تم پر ابھی تک وہ حالات ہی نہیں گزرے جو تم سے پہلے لوگوں پر گزرے تھے، جو تم سے پہلے لوگوں نے سہا تھا، جو تم سے پہلے لوگوں نے برداشت کیا تھا. ہمارے پاس ذرا سے ہمیں ڈپریشن نام کی ہم نے ایک لفظ سیکھ لیا، ڈپریشن اور ٹینشن، بس اسی کو لے کے ہم لوگ اپنے آپ کو مظلوم ثابت کرنے میں تلے ہوئے ہیں. یعنی کہ ہم لوگوں کو لگتا ہے کہ ہمارے ساتھ اس دنیا میں سب سے زیادہ ظلم ہو رہا ہے. ہم لوگ اپنی ذات سے باہر نکل کے دیکھیں تو پتہ چلے نا ہمیں کہ ہمارے علاوہ بھی بہت سے مظلوم ہیں. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم یہ احتساب کرتے ہو، یعنی کہ خیال کرتے ہو. اچھا، پہلے لوگوں سے کیا مراد؟ یعنی کہ ہم سے پہلے لوگ جنہوں نے دین کے لیے کوششیں کی، جن میں صحابہ کرام تھے، انبیاء کرام تھے، اللہ کے بہت سے نیک لوگ تھے، برگزیدہ لوگ تھے، ان پر کیا حالات گزرے؟ کسی کو آرے سے درمیان سے چیر دیا گیا، یعنی کہ جو اللہ کا نام لیتے تھے ان کو لوگوں نے کیا کیا؟ آرے سے، آرا آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے کیا ہوتا ہے، اس کو درمیان سے چیر دیا لوگوں کو، انبیاء اکرام کو. کسی کو لوہے کی کنگھی سے، مطلب ان کے جسموں پہ لوہے کی کنگھیاں چلائی گئیں کہ ان کے کھال تک ادھڑ گئی. کسی کو گرم گرم کوئلے تپتی دھوپ میں لٹایا گیا، اور اتنا ہوتا تھا کہ اتنی دیر تک وہ کرتے تھے کہ ان کی جو سکن تھی نا وہ جھلس کے کوئلے بجھاتی تھی. ہم پہ تو وہ حالات نہیں آئے، ہم پہ تو وہ سختیاں نہیں آئیں. تو پہلے زمانوں کے لوگوں کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے، دین والوں کے ساتھ ان کے دونوں طرف ہاتھوں پہ اور پاؤں پہ کیل ٹھونک دیے جاتے تھے، اور وہ ڈائریکٹ مرتے نہیں تھے، مرتے وہ مرتے تھے. ہم پر تو وہ سب کچھ نہیں آیا نا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے گئے. طائف والوں نے کیا کیا تھا ہم لوگ بہترین جانتے ہیں. ہم پر تو وہ حالات نہیں آئے نا. وہ طائف کی وادی میں کھا کے پتھر ہمارے لیے جو تڑپتے رہے تھے، انہی کے طریقوں کو پیروں میں روندا. ذرا خود بتاؤ یہ کیسی وفا ہے. ہم پر وہ حالات نہیں آئے، ہم سے وہ قربانیاں نہیں لی گئیں. ان کے ساتھ اور کیا ہوتا تھا؟ گھوڑوں سے یا جانوروں سے ان کے مختلف سمتوں کو مختلف باندھ دیا جاتا تھا، جیسے کہ ایک پاؤں اور ایک ہاتھ کو ایک گھوڑے کے ساتھ، اور ایک پاؤں اور ایک ہاتھ کو دوسرے گھوڑے کے ساتھ، اور ان گھوڑوں کو مختلف سمت چھوڑ دیا جاتا تھا. ایک لمحے کے لیے امیجن کریں کہ ایک گھوڑا دائیں طرف جا رہا ہے اور ایک گھوڑا بائیں طرف جا رہا ہے، اور درمیان میں ایک شخص کو بندھا ہوا ہے. وہ کس طرف جائے گا، اس کا کیا حال ہوگا، ہم لوگ امیجن بھی نہیں کر سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم پر تو وہ حالات بھی نہیں آئے ہیں، اور تم لوگ کہتے ہو کہ ایسے جنت میں چلے جاؤ گے. کہ جنت میں جانا اتنا ہی آسان ہے؟ جنت کا رستہ اتنا آسان نہیں ہے. یا اگر اللہ کہہ رہے ہیں کہ اتنی مصیبتیں ہیں کہ رسول وہاں کے اس زمانے کا تک لرز اٹھا کہ اللہ کی مدد کب آئے گی. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ کی مدد قریب ہے. جنت کا راستہ اتنا آسان نہیں ہے.
پہلوں نے بہت مشکلات، ہمارے لیے کیا، ہمارے لیے گانے چھوڑنا مشکل ہو جاتا ہے اللہ کے لیے، ہمارے لیے نمازیں پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے اللہ کے لیے، ہمارے لیے حجاب کرنا مشکل ہو جاتا ہے اللہ کے لیے، اور ہم لوگ اس پہ کہتے ہیں کہ بس ہم لوگ پکے سچے نمازی بن گئے ہیں۔ ہم پہ وہ حالات نہیں آئے، ہمارے ارد گرد فرعون نہیں ہے، ہمارے ارد گرد نمرود نہیں ہے جو ہم پہ ظلم کرے، ہمارے ارد گرد اس طرح کے ظالم ابو جہل جیسے لوگ نہیں ہیں جو ہم پہ ظلم کریں، پھر بھی ہم اپنے آپ کو مظلوم سمجھتے ہیں، تو ہم لوگ غلط کرتے ہیں، خدا کی قسم پھر ہم لوگ غلط کرتے ہیں۔ اچھا، یہ جنت کا رستہ ہے کیا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مفہوم حدیث ہے کہ جنت کو مشکلات سے ڈھک دیا گیا ہے اور جہنم کو آسائشوں سے ڈھانپ دیا گیا ہے، یعنی کہ جنت میں جانے کے لیے ہمیں مشکلات سے گزرنا ہی پڑے گا۔ جنت کا رستہ پانے کے لیے، یہ جنت کا رستہ کیا ہے؟ مشکلات کو برداشت کرنے کا رستہ جنت کا رستہ ہے، یہ کانٹوں کا رستہ ہے، یہ تنگی اور مصیبت پر صبر کرنے کا رستہ جنت کا رستہ ہے، امتحان کے بعد خالص ہو جانے کا رستہ جنت کا رستہ ہے، اپنی خواہشات کے الٹ جانے کا رستہ جنت کا رستہ ہے، برداشت کرنے کا جنت کا رستہ ہے۔ یہ ہیں جنت کے رستے جن کے لیے ہمیں ان سب سے گزرنا پڑے گا، کہ حالانکہ ہم پہ وہ حالات بھی نہیں ہے جو پہلے لوگوں پر آئے تھے، تو کیا ہم لوگ پھر بھی صبر نہیں کریں گے؟ کیا ہم لوگ پھر بھی اللہ تعالیٰ کے لیے کوشش نہیں کریں گے؟ اللہ تعالیٰ کی تسلی بھی دے رہے ہیں، الا ان نصر اللہ قریب، یقیناً اللہ کی مدد قریب ہے۔ تو اگر ہم لوگ اللہ کی جنت کے راستے کے لیے کوشش کریں گے تو یقین کریں اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ساتھ چلے گی۔ اور میں نے پہلے بھی بات کی تھی، اللہ تعالیٰ قربانی مانگتے ہیں ضرور ہے لیکن قربان ہونے نہیں دیتے، وہ ہر لمحے ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، اپنی کوشش کرنے والے بندوں کے وہ ساتھ ہوتے ہیں اور ان کی مدد کرتے ہیں۔ تو یہ جو مشکلات ہوتی ہیں نا، یہ ہماری تربیت کے لیے آتی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے پلانس کے مطابق آتی ہیں۔ سو بی پیشنٹ اینڈ ڈونٹ لوز ہوپ مائی گرلز، کیونکہ اٹس آور اللہ's پلان، اور جو اللہ کے پلان ہوتے ہیں نا وہ ہمارے پلان سے بہت 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 بہترین ہوتے ہیں۔ اللہ کی جو حکمتیں ہوتی ہیں نا وہ ہم نہیں سمجھ سکتے، بٹ وہ اللہ کی حکمتیں ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ بہترین جانتے ہیں کہ کس کو کس طرح سے نکھار کر نوازنا ہے۔ اچھا، ہم لوگ دیکھیں، جب ہمیں کوئی نیکسٹ کلاس میں جانا ہوتا ہے، فرض کریں اگر ہم لوگ فرسٹ ایئر میں ہیں یا سیکنڈ ایئر میں ہیں، ٹھیک ہے، یا ہم لوگ 10th میں ہیں یا 9th میں ہیں، تو ہمیں 10th میں جانا ہوتا ہے یا فرسٹ ایئر میں جانا ہوتا ہے یا سیکنڈ ایئر میں جانا ہوتا ہے، تو ہم پیپرز دیتے ہیں نا، امتحان دیتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے درجات بڑھانے ہوتے ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ ہمارے امتحان لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے امتحان لے کے دیکھ لیتے ہیں کہ ہاں اس نے ابیلٹی ہے اگلے درجے میں جانے کی، اس کے میں ابیلٹی ہے اس کو کہ میں ذمہ داری سونپنے جا رہا ہوں، محبت کی ذمہ داری، کیا یہ قبول کرنے کا اہل ہے، تو اللہ تعالیٰ اس لیے امتحان لیتے ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ کو کوئی شوق نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اذیتیں دیں، اللہ تعالیٰ ہمیں نکھارنے کے لیے ہی پلانس دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں نکھارنے کے لیے، سنوارنے کے لیے ہی تکلیفیں دیتے ہیں، تاکہ ہم لوگ اللہ کے لیے برداشت کرنے والے بن جائیں اور جنت کے وارث بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محبتوں کے ساتھ جنت میں اکٹھا رکھے، ہماری محبتوں کے ساتھ، ہمارے عزیزوں کے ساتھ، آمین ثم آمین۔ اور ایک بات یقین کر لیں کہ اللہ کی مدد قریب ہے، اگر ہم اللہ کے لیے کوشش کریں گے تو اللہ کی مدد قریب ہے۔ آگے ہے یسألونک ماذا ینفقون، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، کل آپ فرمائیے کہ جو کچھ خرچ کرو اپنے مال سے تو اس کے مستحق تمہارے ماں باپ ہیں اور قریبی رشتہ دار ہیں اور یتیم ہیں اور مسکین و مسافر، اور جو تم کرتے ہو نیکی سے تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ اسے دیکھنے والا اور جاننے والا ہے۔ اچھا، یہاں پر خرچ کرنے کی بات ہو رہی ہے، یعنی کہ نفلی انفاق کی بات ہو رہی ہے، زکوٰۃ تو فرض ہے نا، یہاں پر نفلی خرچ کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ اور صحابہ کرام میں نے پہلے بتایا تھا نا، سوال کرتے تھے اپنے علم میں اضافے کے لیے، تو انہوں نے پوچھا کہ ہم کیا خرچ کریں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ تم سونا خرچ کرو، چاندی خرچ کرو، 10,000 روپیہ خرچ کرو، اتنے دینار خرچ کرو، اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کہاں خرچ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے کوانٹٹی نہیں بتائی،
کوالٹی بتائی ہے، یعنی کہ یہاں پر ہمارے لیے اتنا پیارا عملی پہلو نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کوانٹٹی کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو کوالٹی کی ضرورت بھی نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا فوکس جو ہوتا ہے نا وہ ہمارے مقدار پہ نہیں ہوتا، اس نے کتنا زیادہ خرچ کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ اس نے کس کوالٹی کا خرچ کیا، کتنی نیت سے خرچ کیا، کتنے خلوص سے خرچ کیا، کتنی محبت سے خرچ کیا۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہاں کوالٹی بتاتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ اپنا مال جو خرچ کرو سب سے پہلے اپنے والدین کے لیے، یعنی کہ پہلے بھی ہم یہ آیت اس طرح کی آیت پڑھ چکے ہیں کہ پہلے خرچ کرنے کے جو حقدار ہیں نا وہ ہمارے والدین ہیں۔ اگر ہم لوگ اپنے فرینڈس کو پارٹیز دیتے ہیں، بہت زیادہ پی سی میں پارٹی دیتے ہیں، 5 اسٹار کسی ہوٹل میں پارٹی دیتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم لوگ سخی ہیں۔ اگر ہم لوگوں کا پہلا حق جو خرچ کرنے کا وہ ہمارے ماں باپ ہیں، والدین ہیں، اس کے بعد ہمارے قریبی رشتہ دار ہیں۔ قریبی رشتہ دار سے مراد ہمارے والدین کے بہن بھائی، ہمارے والد کے بہن بھائی، ہمارے والدہ کے بہن بھائی، جیسے خالہ، ماموں، پھپھو، چاچو، یہ لوگ، اور تایا لوگ نا، یہ لوگ۔ اس کے بعد یتیموں کا حق ہے، پھر مسکینوں کا حق ہے، مسافروں کا حق ہے۔ یعنی کہ ہم لوگوں نے اپنا خرچ کرنے کا جو کرائٹیریا بنا لیا ہے نا وہ صرف فرینڈس، گیٹ ٹوگیدر، پارٹیز، یہ وہ فلاں، ہائٹی، سب کچھ نہیں۔ ہمیں اپنا مال، اپنی محبتیں سب سے پہلے اپنے والدین کے لیے خرچ کرنی ہے، پھر رشتہ داروں کے لیے، یتیموں کے لیے، مسکینوں کے لیے، مسافروں کے لیے۔ آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَا تَفْعَلُوا، اور جو تم کرتے ہو نیکی سے تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ اسے خوب جاننے والا ہے۔ یعنی کہ ہم لوگ اللہ کے لیے جہاں جہاں خرچ کرتے ہیں، جیسے خرچ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ وہ بہترین جانتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ذات بہت قدردان ہے، اللہ تعالیٰ بہت غیرت مند ہے۔ وہ نا اس کے لیے اگر کچھ قربان کیا جائے نا تو اللہ تعالیٰ اپنے پاس رکھتا نہیں ہے، اس کو بڑھا کے دے دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں جانتا ہوں کہ تمہیں جو نیکی کرتے ہو میں تو خوب جانتا ہوں۔ یہ نا علیم ہے، علیم نے اس کا صیغہ ہے، مبالغے کا صیغہ ہے یہ، یعنی کہ مبالغے کی بات کو بڑھایا کہ اللہ تعالیٰ خوب جانے والا، صرف اللہ تعالیٰ جانتے نہیں کہ ہاں تم نے خرچ کر دیا یہ، اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں کہ کہاں پر، کس نیت سے، کس ارادے سے، کس طرح سے، کس مقدار میں، کس کوالٹی میں خرچ کیا۔ اللہ تعالیٰ اندر تک، روح تک جانتے ہیں کہ کیا، کیسے، کہاں، کب خرچ کیا۔ تو ہمیں اپنی زندگی میں خرچ کرنے والا بننا ہے، جس کے پہلے حقدار ہمارے والدین ہیں۔ اچھا، یہاں پر خرچ کرنے سے مراد تو ویسے پیسے ہیں، مطلب کہ مال ہے، لیکن ہم لوگ اگر یہاں پر ایک اور چیز دیکھیں نا، ہماری مسکراہٹوں کا حق بھی پہلے ہمارے والدین کے لیے۔ ہم لوگ خوش مزاج ہوتے ہیں، خوش اخلاق ہوتے ہیں، مگر اپنے دوستوں کے لیے، اپنے کولیگس کے لیے، گھر میں آ کے ہم لوگ وہ بری شکلیں دکھاتے ہیں اپنے ماں باپ کو، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، وہ عجیب سا کہ ہم تھکے ہوئے ہیں، ہمیں نظر نہیں آتا ہم لوگ یہ کر کے، باہر کی دنیا کے ساتھ ہم ایسے خوش مزاج ہوتے ہیں کہ اللہ اکبر، اور گھر والوں کے ساتھ ہماری اتنی بد مزاجی ہوتی ہے نا کہ اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ تو ہماری خوشیوں کے، ہمارے خوش اخلاقی کے بھی پہلے حقدار ہمارے والدین ہیں، قریبی رشتہ دار ہیں۔ فرینڈس کے ساتھ تو ہم کریں پارٹیز، اور رشتہ داروں کو تو ہم منہ لگانا بھی پسند نہ کریں۔ جب فرینڈس کا گیٹ ٹوگیدر ہو تو ہم لوگ کچھ بھی کریں، جب فیملی کا گیٹ ٹوگیدر ہو تو ہم لوگ مطلب عجیب سا ریئیکشن دیں، تو یہ بھی غلط ہے۔ ہمارے اس کے بھی محبتوں کے حقدار بھی پہلے ہمارے والدین، قریبی رشتہ دار، یتیم، مسکین، مسافر ہیں۔ تو اگر آپ نے آپ پہ غور کرنا ہے کہ اگر آپ لوگ اپنے فرینڈس کے ساتھ بہت خوش اخلاق ہیں، خوش مزاج ہیں، مگر گھر والوں کے ساتھ نہیں ہیں، تو آپ غلط راستے پہ، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہترین وہ ہے جو خوش اخلاق ہو اور اپنے گھر والوں کے ساتھ ہو، اور میں اپنے گھر والوں میں سب سے بہترین اخلاق والا ہوں، مفہوم ہے۔ تو یعنی کہ ہمیں پہلے اچھے اخلاق کا مظاہرہ اپنے گھر والوں کے ساتھ کرنا ہے۔ ہمارے خوش اخلاقی، محبتوں کے محور ہمیں اپنے والدین کو بنانا ہے، والدین کے ساتھ محبت سے پیش آنا ہے، والدین سے آرام سے، پیار سے بات کرنی ہے۔ پھر بعد میں کہیں جا کے ہمارے کولیگس، فرینڈس وغیرہ آتے ہیں، اور اس کے بعد قریبی رشتہ دار، تو ہمیں ان سب پر اپنی مسکراہٹیں، اپنی محبتیں خرچ کرنی ہے۔ کیونکہ میرے اور آپ کے پیارے اللہ رب العزت کا حکم ہے، اور ہماری محبت کا حکم ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کتب علیکم القتال، فرض کیا گیا تم پر جہاد،
اور وہ ناپسند ہے تمہیں، اور ہو سکتا ہے کہ تم ناپسند کرو کسی چیز کو حالانکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے تم پسند کرو کسی چیز کو حالانکہ وہ تمہارے لیے بری ہو تمہارے حق میں، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ یہ بہت خوبصورت آیت ہے، اس کو پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم پر جہاد فرض کیا گیا ہے۔ بظاہر تو جہاد ایک مشکل عمل ہے نا، ایک ایسا عمل جس پہ ہم لوگ سوچ آج کے زمانے میں تو سوچ کر ہی ہم لوگ خوف کھاتے ہیں نا کہ جہاد یعنی کہ جان ختم۔ بلکہ اللہ تعالیٰ آگے اس کے بعد کیا کہہ رہے ہیں کہ آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایسی چیز جو تمہیں ناپسند ہو لیکن ہو سکتا ہے وہ تمہارے لیے اچھی ہو، اور کوئی ایسی چیز جسے تم پسند کرو لیکن ہو سکتا ہے وہ تمہارے حق میں بری ہو، تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ یہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے خود پر اعتبار سکھایا ہے کہ کسی بھی چیز میں بظاہر تکلیف ناپسندیدگی ہو تو اللہ پر یقین کرتے ہوئے کر گزرو کہ اللہ نے اس میں کوئی حکمت موجود رکھی ہوگی۔ دیکھیں نا، اگر ہماری زندگی میں بہت سی ایسی باتیں ہوتی ہیں جو ہمیں اچھی نہیں لگ رہی ہوتی، ہم چاہتے ہیں کہ یہ نہ ہوں، اور مطلب بہت سی باتیں ہوتی ہیں۔ آپ لوگ اپنے اپنی زندگی میں غور کریں کہ ہمارا رزلٹ کی بات کر لیں، یا ہمارے کوئی فیملی کلیشز ہوتے ہیں، یا ہمارا کوئی رشتہ ہوتا ہے کسی جگہ پہ اور ہمیں بظاہر تو اچھا لگ رہا ہوتا ہے لیکن اس میں حکمت نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ کی اچھی، مطلب اس میں اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے نا کہ وہ ہمارے لیے برا ہے، تو رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، کوئی لڑائیاں ہو جاتی ہیں، سورٹ آؤٹ ہو جاتے ہیں، سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ تو جانتے ہیں نا کہ اس میں کوئی نہ کوئی بہتری ہوگی، تو ہمیں بظاہر اگر سب کچھ برا لگ رہا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک وقت آئے گا ہمیں اس کی حکمتیں سمجھا دے گا، اور آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بظاہر کچھ ایسی چیز ہے جو تمہیں اچھی لگ رہی ہو، یعنی کہ اگر ہماری زندگی میں کوئی ایسی چیز بہت ساری ہوتی ہیں کہ جو ہمیں اچھی لگ رہی ہوتی ہیں، فرض کریں اگر ہماری ہم نے کوئی کمپٹیشن میں حصہ لیا ہوتا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے سے فرسٹ پوزیشن آئے، ٹھیک ہے، اور ہمیں اچھی، ظاہر سی بات ہے فرسٹ آنا کسی برا لگتا ہے، ہمیں اچھا لگتا ہے کہ ہاں فرسٹ آئے الحمدللہ فرسٹ آ جائیں گے نا، لیکن ہو سکتا ہے کہ فرسٹ پوزیشن آ جائے ہم میں پھر غرور آ جائے، زوم آ جائے، جب یہ آ جائے تو ہم لوگ دوسروں کو کچھ نہ سمجھیں اور آہستہ آہستہ ہمارے اندر یہ برائی بڑھتی جائے اور ہم لوگ غلط راہوں پہ چلے جائیں۔ تو یہ تو میں نے ایک نارمل مثال دی ہے نا، اس طرح بہت سی ایسی باتیں ہوتی ہیں۔ تو اگر ہماری زندگی میں کوئی ایسا عمل ہو رہا ہوتا ہے جو ہمیں اچھا نہیں لگ رہا ہوتا، جو ہمیں تکلیف دے رہا ہوتا ہے، تو اس پہ پریشان نہیں ہونا، جو اللہ کی طرف سے ہو اس پہ پریشان نہیں ہونا، بس یہ سوچ کے اللہ سے کہنا اللہ جی میں دل و جان سے راضی کیونکہ آپ کے ہر فیصلے میں حکمت ہوتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کہ واقعتاً ہر فیصلے میں حکمت ہوتی ہے جو ہم نہیں سمجھ سکتے۔ کچھ لوگوں کو اس دنیا میں سمجھ آ جاتی ہے لیکن کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ آخرت میں بتا دیں گے کہ وہاں پر میں نے تمہارے ساتھ اس لیے کیا تھا کیونکہ یہ تمہارے لیے نقصان تھا، وہاں پر تمہیں اس وقت چھوٹا نقصان اس لیے دے تاکہ تم بڑے نقصان سے بچ جاؤ۔ تو اسی طرح اگر ہم لوگ اس کی ایک اور نارمل مثال، عام چھوٹی سی مثال لے لیں، ہم لوگ کہیں جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہم لوگ کہیں سیر کرنے جا رہے ہیں اپنی فیملی کے ساتھ، ٹھیک ہے، اور ہم لوگوں کو گاڑی نہیں ملتی، ٹھیک ہے، گاڑی نہیں ملتی تو ہم لوگ کینسل ہو جاتے ارادہ۔ بعد میں پتہ چلتا ہے کہ اس جگہ جہاں سیر کرنے جانا تھا وہاں پر کوئی بڑا حادثہ ہو گیا ہے، تو اگر ہم لوگ بھی جاتے تو ہم لوگ ختم، مطلب اس طرح ہو جاتا نا۔ اس طرح ایک واقعہ میرے ساتھ بھی ہوا تھا بچپن میں، مجھے بہت چھوٹی، مجھے یاد نہیں ہے سوری، کہ ہم لوگ جا رہے تھے کہیں پہ لاہور میں نا، تو ایک گاڑی آئی تو نا جسے کہتے ہیں ٹویوٹا ٹائپ نا، وہ آئی تو ہم نے روکا لیکن نا وہ نہیں رکی، ہمیں بہت زیادہ ہوا کہ مطلب بہت جلدی میں جانا تھا ہمیں لیکن وہ گاڑی نہیں رکی، ٹھیک ہے، تو ہم لوگ بڑا نا کیا نہیں رکی یہ سب کرا نا ایک دوسرے کو کوسنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد خیر اللہ تعالیٰ نے ایک اور گاڑی بھیج دی، ہم لوگ چلے گئے، تھوڑا سا آگے گئے تو پتہ چلا جو گاڑی ہمیں پہلے نہیں ملی تھی نا، آگے وہ گاڑی الٹ چکی تھی، اس گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ تو بظاہر جو ہمیں چیز ناپسند تھی لیکن بعد میں پتہ چلا اس میں حکمت تھی۔ تو اسی طرح بہت سی ہماری زندگی میں ایسی باتیں ہوتی ہیں جو ہمیں پسند ہوتی ہیں لیکن وہ نہیں ہوتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوتی ہے، اور کوئی ایسی باتیں ہوتی ہیں جو ہو رہی ہوتی ہیں مگر لیکن ہمیں اچھی نہیں لگتی، تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوتی ہے، کیونکہ یقین کر لیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ ہماری بہتری ہی چاہتے ہیں، کیونکہ واللہ یعلم، اور اللہ جانتا ہے، وانتم لا تعلمون، اور تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ کو حقیقت کا علم ہے، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ ہم مشکلات ہمیں ڈالتے ہیں کہ نفس کو کنٹرول کر سکیں، ہم اپنے آپ کو کنٹرول کر سکیں، یہ نہ ہو کہ نفس ہمیں کنٹرول کرے، ہمیں نفس کو قابو میں کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں لیکن ہم نہیں جانتے، تو ہماری زندگی میں ایسے ہونے والے واقعات
اگر ہماری سوچ کے برعکس ہو رہے ہیں تو اسے پریشان نہیں ہونا. قدرت کچھ اور چاہتی ہے، ہم کچھ اور چاہتے ہیں، لیکن جو قدرت چاہتی ہے وہ ہمارے لیے بہترین ہوتا ہے. جو قدرت ہے وہ محبت ہے، اور محبت ہے وہ اللہ ہے، اور وہ اللہ ہے جو وہ آپ کا ہے. تو اللہ جس کا ہوتا ہے نا، وہ اللہ اس کو، بلکہ اللہ کسی کے لیے بھی برا نہیں سوچتا. تو اپنی زندگی میں یقین شامل کریں کہ اللہ ہے نا. یقین جانیے اللہ کے پیاروں، اللہ ہے نا، وہ آپ کے سب کام سنوار دے گا. اس کو پتہ ہے کس وقت کس کو کیا دینا ہے. تو اپنی زندگیوں میں صبر اور شکر کو لازم کرنا ہے تاکہ ہم لوگ اللہ کی جنت کو پانے میں کامیاب ہو سکیں. سبحانک اللہم وما علینا الا البلاغ المبین. سبحانک اللہم وبحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.